طرح ہم نے ماہ رمضان المبارک کے آغاز میں یہ عرض کی تھی کہ ہم ایک ایسی نیکی جو گزشتہ برس آپ لوگوں نے کی، ہم تو صرف ایک وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں، وہ آپ کو کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر ضرور ان شخصیات سے، ان لوگوں سے ملوائیں جنہیں آپ نے گزشتہ برس نیکی سیگمنٹ میں دیکھا، اور پھر اب کیا ان کی زندگی میں کوئی بہتری یا تبدیلی آئی یا نہیں، دونوں صورتوں میں ہم آپ کو اس بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ ایک صاحب فیض محمد صاحب گزشتہ برس نیکی سیگمنٹ میں تشریف لے کے آئے، بہت برے حالات تھے، بچیوں کی شادی کرنی تھی، بیماری، اور ظاہر ہے وہ اس میں ابھی بھی علاج کا سلسلہ جاری ہے، گھر کرائے کا تھا، بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، کھانے کے لیے 3 وقت تو دور کی بات 2 وقت بھی دستیاب نہیں ہوتا تھا، تو ذرا ان کا پیکیج اگر موجود ہے تو آپ کو ذرا صرف یاد دہانی کے لیے دکھاتے ہیں، اور پھر وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک رات ایسے ہی تھی کہ بچے نے صبح ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کو کھانا نہیں کھایا، شام ہو گیا، بچوں نے بولا پپا کھانا، بچوں کو میں نے بولا، میں نے کہا بیٹا سو جاؤ، اللہ مالک ہے، واللہ خیر الرازقین، بہتر رزق دینے والا اللہ کا ذات ہے۔ درخواست ہے آپ سے دست بستہ، جو آپ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور ہم اس بات کو انشاءاللہ العزیز یقینی بنائیں گے کہ بالکل ٹھیک انداز میں صحیح ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوئے ان کے علاج کے معاملات ہوں، بچوں کی تعلیم کے معاملات ہوں، ان کو انشاءاللہ العزیز آگے بڑھائیں گے۔ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ایمان کا دولت دے دے جنہوں نے ہمارا مدد کی، اور انشاءاللہ ہر نماز میں ان کے لیے دعا گو، اور میرے بچے بھی ان کے لیے دعا گو ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ گزشتہ برس آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کرے بس اب آپ کے چہرے پہ اسی طرح خوشی اور مسکراہٹ رہے۔ تو بیٹی کی شادی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رحم سے ماشاءاللہ ہو گئی، چھٹی بیٹی کی شادی ہو گئی، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان۔ الحمدللہ۔ اور گھر بھی اپنا خرید لیا آپ نے؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے مجھے کرائے کے آواز سے بچا لیا۔ الحمدللہ۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کا کھانے کا جو ہے اللہ نہ کرے؟ نہیں، اللہ کا الحمدللہ۔ تو سب دعا کیجئے اللہ بس ان کو صحت بھی دے ان کی ظاہر بیماری کے لیے، ہم نے خاص طور پہ کہ یہ اور ماشاءاللہ بڑی زندگی انہوں نے 30-35 سال آپ بتا دیں محنت خود کی ہے، مزدوری کی ہے، 35 سال گاڑی چلائی ہے، اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ خود کام کریں، بس یہ آپ نے اب دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو صحت بھی دے، علاج جاری ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ان کی صحت، سلامتی اور تندرستی کے لیے پورے پاکستان سے دعا کی اپیل ہے۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں نیکی کے، میری ٹیم اور ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ اس بچی سے ملنے کے بعد اب تک ہم کس کیفیت سے گزرے ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ ہم اس بچی کے زخم آپ کو دکھا نہیں سکتے اسکرین کے اوپر، ظاہر ہے ٹیلی ویژن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس بچی کا پورا بدن ایک زخم بنا ہوا ہے۔ یہاں جو ناظرین موجود ہیں شاید تھوڑی سی اس بچی کی تکلیف کا اندازہ لگا سکیں۔ جو ہماری اس سے ملاقات ہوئی پہلی، اس کا ذرا احوال آپ کو ایک پیکیج میں دکھاتے ہیں، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بچی کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ چشتیاں میں رہنے والی 9 سال کی ہاجرہ کا جسم اب جسم نہیں ایک زخم بن چکا ہے۔ ننھی ہاجرہ 7 سال سے جلد کی ایک ہولناک بیماری کا شکار ہے، ایک ایسی بیماری جس نے اس کے معصوم اور ننھے بدن پر 1-2 نہیں درجنوں ناسور بنا دیے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں رہائش پذیر یہ بچی گرمی اور لوڈ شیڈنگ میں بلک اٹھتی ہے۔ گرمی اور حبس کی شدت کے مارے یہ اپنا جسم نوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جس سے زخم اور گہرے ہو جاتے ہیں، اور تکلیف، شاید اس تکلیف کے اظہار کے لیے کوئی لفظ تخلیق ہی نہیں ہوا۔ یہ کیا کب سے ہے اس بچے کو بیماری؟ 9 سال کی بچی ہے جی، تے سال تو بعد ہویا ہے 8 سال تو جی اندی مرض ہے سال کے بعد۔ اور یہ اس کی جھڑتی جا رہی ہیں انگلیاں پیروں کی؟ جی سر، سب کچھ ٹھیک سا، نوکھن سب کچھ ٹھیک سا، بعد میں جھڑتی گئی ہے، انگلاں جڑتیاں گئیاں جی۔
اس وحشتناک بیماری سے ہاجرہ کے ہاتھوں اور پیروں کی ننھی منھی انگلیاں بھی جھڑنے لگی ہیں۔ گرمی، اور وہ بھی جنوبی پنجاب کی گرمی، جس میں اچھا خاصا انسان بھی اپنا بدن کھرچ ڈالتا ہے۔ ذرا سوچئے ایسے میں ہاجرہ پر کیا گزرتی ہوگی، اور ہاجرہ پر تو جو گزرتی ہوگی سو گزرتی ہوگی، اس کے ماں باپ کس عذاب سے گزرتے ہوں گے جب ان کی بچی تکلیف سے بے بس ہو کر انہیں یہ کہتی ہوگی مجھے مار دے۔ مزدور آدمی ہیں، کدی مزدوری ملتی ہے کدی نہیں ملتی جی، پھر اس تو بعد جڑا ہے بچی دا بھی کرنا ہوندا ہے، اپنا بھی پیٹ پالنا ہے جی، بہت ہی ہار گیا جی میں۔ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے اس بچے کو جو سر زخم جی بن رہے ہیں؟ بہت تکلیف ہوتی ہے، روتی ہے ابا مجھے مار دیو مار دیو، ابا مجھے مار دیو۔ جناب، تو یہ تو میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس بچی کو اب واپس چشتیاں تو نہیں بھیجنا انشاءاللہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ انشاءاللہ یہ بس کچھ بھی کریں کرنا پڑے، اس کو یہاں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایسے گھر کا اہتمام جس میں بجلی یا بجلی جانے کی صورت میں کوئی بیک اپ نظام موجود ہو، یو پی ایس ہے کچھ ایسا، ایک ایسا روم جس کے اندر ایئر کنڈیشن موجود ہو، تبھی اس کے زخم ہیل کرنا شروع کریں گے۔ اور پھر ایک مہینے کا ایک ایسٹیمیٹ ہم نے سارم بھائی سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کے علاج کی ذمہ داری لیں، اس لیے کہ پچھلے برس بہت سارے معاملات علاج کروانے کے بعد سارم بھائی کے توسط سے ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہوئے الحمدللہ۔ تو چونکہ ہمیں ظاہر ہے اور ذمہ داریاں بھی ہیں، سارم بھائی کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان کی محبت اور شفقت ہے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول فرمایا ہے۔ سارم بھائی، آپ نے جو بچی کی حالت، ہم نے اسی وقت ویڈیو فوراً بھیج دی تھی وہیں سے چشتیاں سے ہی، ہم سے رہا نہیں گیا کہ سارم بھائی اس کو دیکھیں پتہ کریں کہ کیا آپ نے ڈاکٹر سے بات کی؟ اور میری بات بھی ہوئی ہے، اور ایسے کئی پیشنٹ بھی ہیں۔ یہ ختم تو نہیں ہوتی بیماری، لیکن بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو اذیت اور تکلیف ہے اس سے کم از کم انشاءاللہ ابھی حالت یہ ہے کہ ویسے یہ بچی کو چونکہ عام طور پہ یہ لباس نہیں پہنایا جاتا، ہمیں ٹیلی ویژن کی وجہ سے، اور بدقسمتی یہ کہ وہ اب جو زخم تھے اس کے ساتھ وہ چپک گیا ہے۔ وہ ابھی بتا رہی تھی کہ تکلیف ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ کپڑے چپک گئے ہیں، تو سارا خون بہتا ہے، بہت بری حالت ہو جاتی ہے۔ میں ایک دو باتیں اقرار بھائی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں دونوں لوگ جن کی اولاد نہیں ہے جن کی اولاد ہے، عموماً جن کی اولاد نہیں ہوتی انہیں اڈاپٹ ہوتا ہے، اور پھر کہتے یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں جسے ایسی اولاد دی ہے اس کی اڈاپشن کرو، کہ ان کے پاس رہنے دو، اور اگر وہ ان کا علاج نہیں کرا سکتے، ان کو پیٹ بھر روٹی نہیں دے سکتے تو ان کو دو۔ لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں ایسی سوچ نہیں ہے۔ لیکن یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا چند دن کے اندر ہی، عید کے بعد جو آپ کا سریعام آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس میں دکھائیں گے کہ یہ آج کیسی ہے، اور اتنے دن کے بعد انشاءاللہ تعالی، اور نیکسٹ ایئر تو بہت اچھی حالت کے اندر انشاءاللہ اس کو دکھائیں گے۔ تو کیا رفلی اس کا کیا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا کچھ ایسا نظام ہو جائے یا کوئی بندہ خدا ایسی کوئی ذمہ داری لے لے کہ بچی کے لیے کچھ ٹھنڈا کمرہ، ایک ایسا سلسلہ کہ بجلی یا لوڈ شیڈنگ کی صورت میں جس طرح وہ تڑپتی اور بلکتی ہے۔ اقرار بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، کوئی 50-60 ہزار روپے مہینے کے اگر لگائیں، سال کے کوئی 6-7 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ 6-7 لاکھ روپے میں اگر اس بچی کو زندگی اور آسانی مل رہی ہے، اذیت اور تکلیف سے دور ہو رہی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یقین کیجئے کہ مجھے ایک دو بار یہ خیال بھی گزرا کہ یار اس اذیت اور تکلیف سے تو یہ اللہ تیرا تو بڑا فیصلے کرنے والا، تو بچی نہیں، کسی نے تکلیف کا بھی اندازہ لگانا ہے تو صرف گہرا ناخن کاٹ کے دیکھ لے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے اور اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی پھر، جس کا پورا جسم ایک برس کے لیے، ایک سال کے لیے یا تو 6 لاکھ کوئی سب مل کے ہم اکٹھے کر لیں، یا کوئی ایک صاحب ذمہ داری اگر اس کی مہینے کے اعتبار سے اٹھا لیں تو کم سے کم ایک سال سے اٹھا لیں، سال سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک مہینے کا 50,000 روپیہ ہے نا، 50-60 ہزار روپے مہینے کا اگر ہوگا، غیر اس کی پھر یہ زخموں کی ہیلنگ کا بھی ایک پورا ہوگا۔ تو بس میں آپ لوگ بات چیت جاری رکھیے گا، آغاز ہم کر دیتے ہیں اجمان سے، جو وہی ہمارے ایک کالر، میں کل ان کا نام بتا دیا تو بہت ناراض ہوئی مجھ سے وہ کہ آپ نے نام کیوں بتایا، لیکن انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کرتے رہیے گا۔ تو پہلے مہینے کا آغاز ان سے کر لیں، ایک مہینے کا آغاز ان سے کر لیتے ہیں بسم اللہ۔ تو 2 مہینے کا کر لیجئے، آپ سمجھیں کہ ایک ہماری طرف سے بھی۔ بیٹھ پلیز، کیا ہو گیا، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو یہاں آنے میں؟ نہیں جی، کوئی نہیں، خیریت سے جی شکر۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں AR نیوز، اللہ تعالیٰ کی ذات وسیلے بنانے والی ہے، بس اس نے ہمیں دیکھیں کہاں چشتیاں ہم آپ کے پاس آئے۔ جی سر۔ تو یہ ابھی اس وقت جو بچی آپ بتا رہے تھے کہ
اس کے زخموں کے اوپر چپک گیا ہے کپڑا. جی سر. تو یہ گھر میں پھر گھر میں کپڑا کم پواتے ہیں, جو مہمان آتے ہیں اس سے پواتے ہیں, نہیں تو آگے پیچھے ویسے ہی ہے. مچھردانی مثلاً بیٹھے. اچھا مچھردانی ہے. تو مچھردانی. جب بجلی جاتی ہے یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہاں تو اس علاقے میں چشتیاں بھاول نگر وغیرہ میں تو بہت جی بہت, 1 گھنٹہ آتی ہے, 4 گھنٹے, 3 گھنٹے. اس میں کیا کرتی ہے یہ؟ کیا کرتے ہیں جی, ہم پکا اس سے ہاتھ سے چلتے ہیں. میں تھک جاتا ہوں, بیوی کرتی ہے, تو ایسے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ آپ کی زندگی کو آسان. کوئی اسکول وغیرہ نہیں غیر وہ بھی نہیں جاتی ہوگی اس کا؟ اس کی وجہ سے اس کا پڑھنا لکھنا سب ختم. سب پیسے اس پہ لگ جاتے ہیں؟ جی سب پیسے جی. ہسپتالوں میں ٹائم بھی لگتا ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے. تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ایک اس کی اور ہمشیرہ ہے, اس سے بڑی ہے. اچھا جی وہ گھر ہے جی. وہ گھر پہ نہیں ہے ایسا. اوہ میرے خدا. یعنی آپ دیکھیں اس وقت اے سی میں بھی اسے جی جی وہ جلن وہی دیکھ رہا اریٹیشن مسلسل ہو رہی ہے. یہ اگین ہم دکھا نہیں سکتے, لیکن یہ سارا اس کے پورے جسم کے اوپر, بدن کے اوپر یہ بات کرتی ہے. میرا بچہ کپڑا چمٹ جاتا نہیں ہے. نہیں بس ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, پھر اس سے اریٹیٹ نہ کریں, بس صحیح ہے. بول مچا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسپتالوں میں بھی لے کے گئے ہیں ظاہر ہے اس کو, سرکاری اسپتالوں میں بہت گئے, لیکن وہ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی آپ فلاں یہ کر لو اگلے اسپتال میں, اگلے اسپتال میں, اگلے ہاں جی, بس میں فرق نہیں پوندا. جنی کی ہمت آئی اسی بجایا ہے پیا, ہر تھارے لے کے گئے ہیں, بس فرق نہیں پوندا. اگلا زخم کھل جاتا, نواں مڑ بن جاتا ہے پیا. تو زخم انہیں کھان جو ویکھنا بچی کسل کپڑے تمام ہی نہیں شدی پا سکتی. روتی ہے بچی ہے, بچہ تو ہے نہیں بھی کپڑا کے بنا بندہ رکھے. بچی ہے, بچی مجبوری طور پر ماں نے لباس بھی نہیں رکھ سکتے, لیکن وہ لباس کی صورتحال یہ ہے. ہر وقت روتی ہے, کر لاتی ہے. ماں پیو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, سب ماں پیو میں بڑی تکلیف سن ہوتی ہے. مہربانی آپ کی, آپ کا شکریہ. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ العزیز. کیا بھائی, دبئی سے ایک اور کالر نے بھی کال کی ہے, انہوں نے بھی 1 مہینے کا 50,000 روپے کا انہوں نے بھی کہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت زندہ باد, زندہ باد. آپ نے اس کا کبھی زخم کم ہوتے دیکھا ہے؟ نہیں وہ بتا رہی ہیں ایک زخم ہیل ہوتا ہے, اگر ایک زخم ٹھیک ہوتا ہے نہیں, اگر یہ پھر دوسرا زخم بن میں جاتا اس ہے. لیے پوچھ رہا ہوں, اگر اس کو چند دن کے بعد یہ 50% پہ دیکھے تو کیا کیسا فیل کرے گی, اس لیے میں پوچھ رہا تھا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ زخم ٹھیک ہوں دیکھے ٹھیک ہو جاتا زخم, وہ تو بننا بن جاتا, تو پھوکنا پانی کا بنتا ہے, وہ کس دا زخم بن جاتا ہے. پانی کا وہ کہہ رہی ہے وہ بنتا ہے نہیں, جدوں زخم صحیح ہوتا ہے تو تمہیں کیسا لگتا ہے؟ شکر کر دو خدا, شکر کرنے نواں موڑ بن جاتا ہے. شکر کرنے زخم میرا مقصد یہ ہے, مجھے پتا ہے کہ اگر اس کا آدھا ہو جائے تو خوشی ہوگی دیکھ کر کے. اگر نواں موڑ مسئلہ بن جائے, ٹھیک ہو جائے, خوشی دوبارہ وہ بھی نہ. بڑی تو دعا کریں گی, اللہ پاک تو بڑی صحت دے, اللہ پاک تو بڑا خوش ہوئے گا, بچی دعاؤں کرے گی انشاءاللہ. تو آپ کام کیا کرتے ہیں مزدوری, مطلب کس طرح کی مزدوری کرتے ہیں آپ؟ مزدوری تگاری چاہتا ہوں جی. گاڑی نہیں تگاری کیا ہوتی ہے؟ تگاری مزدوری سیمنٹ ویمنٹ نہیں اٹھاتے جو بجری رہتی ہے, مستریوں کے مگر مطلب محنت کا آدمی محنت کر رہا ہے, جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے بیچارہ, ایسا نہیں کہ گھر بیٹھا ہوا ہے. یا اینٹیں اونٹے مسالہ اور یہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے ظاہر ہے کتنی آمدنی ہو جاتی ہے جی؟ 300 ادھر دیہڑی ہے, اگر کام ملے تو. جی نہ ملے تو پھر نہ ملے تو گھر بیٹھے. تو 300 دہاڑی, پھر اس بچی کا علاج بھی, اور کہاں کہاں یہ نہیں لے کے گئے, اور یہ بچہ پڑھ بھی نہیں پا رہا ہے. تو ابھی وہاں گھر اپنا ہے آپ کا چشتیاں میں؟ نہیں جی, میرا اپنا نہیں ہے. اچھا, وہ گھر بھی کسی کے پاس بیٹھے ہیں. تو چشتیاں واپس جانا ہے, یا ابھی یہ کچھ یہاں کچھ عرصہ رک سکتے ہیں کہ یہ بچی یہاں علاج کے لیے رک جائے کراچی میں؟ جب تک بچی نہ گھلے میرا واپس نہیں جانا نا, بس واپس بھیجنا بھی نہیں. بچی ٹھیک ہوگی تو آپ کو واپس بھیجنا ہے انشاءاللہ. میرے مہمان ہیں اب آپ, انشاءاللہ. زبردست, انشاءاللہ. یہ تو جی بس سارے بھائی, اب آپ اور ہم نے مل کے اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر کے, میری ذمہ داری, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا, میں نے کہا نا عید کے بعد سرعام میں اس کو دکھائیں گے پہلے, پھر اگلے سال دوبارہ لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ. ظاہر اب دیکھیں اس کی یہ جو انگلیاں جھڑ گئی ہیں, پیر جھڑ گئے ہیں, یہ تو ظاہر ہے, یہ تو اگین اگلی کچھ سٹیجز ہیں, سرجریز ہوں, اور وہ یہ ہم نے بس اب یقینی بنانا ہے کہ جو زخم بنا ہوا اس کا پورا جسم, یہ انشاءاللہ العزیز نہیں بنے گا. بالکل ٹھیک بچی, بغیر لوڈ شیڈنگ کے, بغیر گرمی کے انشاءاللہ یہ رہے گی. اور اللہ سلامت رکھے ہمارے ان بندہ خدا کو جو کہتے ہیں کہ خدا کا بندہ کہہ کے بس آپ نام سے کریں, ان کو, ان کے بیٹے کو,
بیٹا بھی ماشاءاللہ اسی رستے پہ ہے. واہ واہ کیا بات ہے. وہ بھی اسی طرح سے کوارڈینیٹ کیا بات کرتا ہے. ہے. وہ خود پیسے پہنچانا, مکان دیکھنا ہماری ٹیم کے ساتھ جا کے, یا علاج کروانا کسی کا, وہ سب کام چھوڑ کے ماشاءاللہ ساتھ ہوتا ہے. تو بیٹے کی بھی اللہ لمبی اور دراز عمر کرے, صحت تندرستی سلامتی کے ساتھ. ابھی حال ہی میں ان کی شادی بھی ہوئی ہے میرے بھائی کی, تو اللہ بس ان کی زندگی خوشیوں سے اور آسانیوں سے بھر دے. تو بڑا مان ہے ہمیں ان کے ہونے کا. میں پھر جو ٹیلی ویژن اسکرینس کے اس طرف بھی بیٹھے ہیں لوگ, ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اپنا نام بھی نہیں بتاتے اور پچھلے 3 برسوں سے کروڑ روپے وہ دے چکے ہیں, اور ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ وہ پیسے کہاں کہاں جیسے لگ رہے پھر اسلام آباد سے اسی دوران ایک صاحب نے کال کی ہے, نام نہیں بتایا, اسٹوڈیو میں بھی کال انہوں نے کہا مجھے نہیں دینی, اور انہوں نے 50,000 روپے انہوں نے بھی دے دیے اسلام آباد سے ہمارے بھائی نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اقرار بھائی تو یہ یہ تو- نام ہوتا بھی نہیں ہے, یہ خدا ہی کے بندے ہوتے واہ ہیں, واہ واہ. اسی لیے وہ جو ہے نا خدا کا بندہ کہتے ہیں. کیا عاجز اور کیا اچھی ماشاءاللہ شخصیت, اللہ انہیں سلامت رکھے. سب لوگ دعا کیجئے ان کے لیے. انہوں نے کہا جی جتنا تو ماشاءاللہ ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے, کم سے کم اللہ انہیں سلامت رکھے تا قیامت, اور وہ جب تک سلامت رہیں گے اس بچی کا جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ سلسلہ ہوتا رہے گا. لیکن فی الحال انہوں نے کہا جی اگلے سال تک کے لیے تو میں ایڈوانس میں اس کے پورے سال کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں واہ واہ واہ, انشاءاللہ. زبردست. تو بس آج ہی انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. انہیں یہیں پہ ایک گھر یا جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی جگہ رہنے کے لیے, اس میں اے سی بھی لگا ہوا ہو, اس کے اندر جنریٹر یا یو پی ایس بھی موجود ہو. کم سے کم آج کے بعد یہ بچی نہ اپنے جسم کو نوچے, نہ کوئی نیا زخم بنے. آپ لوگ دعا بھی کیجیے گا اللہ ہمیں ہمت اور استقامت دے, اور انشاءاللہ اگلے برس سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے انشاءاللہ. زبردست انشاءاللہ. انشاءاللہ. چونکہ واقعی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بچے کو انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے تو ماں باپ سے دیکھا نہیں جاتا. نہیں دیکھتا. یہ بہت بہت مشکل مرحلہ ہے, یہ ہم لوگوں سے نہیں دیکھا جا رہا, حالانکہ ہمارا کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے, یعنی وہ انسانیت جب کا رشتہ ہے. نوچتی ہے تو زخم نکلتے ہیں اور خون بہتا ہے, اور ابھی آنکھیں بھی اس کی آپ دیکھیے. مجھ سے واقعی قریب نہیں جایا جا رہا تھا, تو ہم لوگوں سے حالانکہ ہمارا کوئی ظاہر ہمدردی کا اور اللہ کے خوف کا, انسانیت کا رشتہ ہے, بھائی بہنوں کا رشتہ ہے, لیکن کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے. تو بس یہ اسی دعا کے ساتھ اختتام مزید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے, آپ سب بھائیوں بہنوں کے تعاون سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ جیسی زندگی اب گزار رہی ہے اس سے بہت بہتر زندگی گزارے گی بھی, اور آپ دیکھیں گے بھی اقرار الحسن صاحب کے پروگرام میں انشاءاللہ بہت جلد. اور اگلے سال رمضان میں جب ہم آئیں گے بشرط صحت زندگی, تو پھر تو بہت ہی اچھے حالات میں مسکراتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور ہم اسی دعا کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے پر جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ.